जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली के सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो कि तकरीबन हर घर का मसला है। ये नहीं कि वो मेरे घर का मसला है, तकरीबन वो 99% घरों में मसले हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। ये जो नसीब होते हैं ना बेटी के बहू के, ये ना अपने हाथ में नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से लिखे जाते हैं कि हमारे नसीब में क्या है। ऐसा है कि दुआएं जो है ना वो तकदीर को बदल देती हैं। दुआएं हमें करते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हमें तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो कि अल्लाह पाक की तरफ से मिलती हैं, जो हमें हर हाल में मिलनी ही होती हैं। हम उनके लिए कुछ भी कर लें वो हमारे नसीब में हैं, क्योंकि अल्लाह पाक हमें आज़माता है कि मेरा बंदा किस कदर सब्र वाला है, किस कदर वो अज़ियत में है और वो सब्र करता है। बस यही हमारा एक इम्तिहान है, जिससे हम अगर गुज़र जाएँ आसानी से ना, हम सब्र करके गुज़र जाएँ, तो हम अपना रास्ता ना है जो हमारा सफ़र जो है वो हमारा पार हो सकता है। और बस यही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में हर वक्त खुशियाँ ही हो ना, हर एक ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए, हमें हर खुशी मिल जाए, तो हमें ना किसी चीज़ को पाने की जो ख्वाहिश है, जो जुस्तजू है ना, जो दिल लगन होती है, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है। वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा परेशान है कि वो समझता है कि दुनिया में मैं ही परेशान हूँ, मेरा ही मसला है, मेरे सिवा पूरी दुनिया है जो वो खुश है। सबके मसले नहीं हैं। बट इंसान को जितना भी मिल जाए उसको ज़्यादा पाने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि अगर ये एक उम्मीद है, उम्मीद ना हो इंसान, तो इंसान कब का मर जाए। मतलब कि हमें उम्मीद है ना कि हम ऐसा घर बनाएंगे, हम ऐसी गाड़ी लेंगे, हम ऐसा करेंगे, वहाँ से शो मतलब कि ऐसे कपड़े बनाएंगे, जो भी है। अगर हमें ये ख्वाहिश ना हो ना, तो हमारी ज़िंदगी बेमायनी बेमकसद हो जाएगी, इसमें मज़ा ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो है वो टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि इंसान के जो नसीब होते हैं। जो मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है जिसका नाम है उदास ज़िंदगी, जिसमें मैंने ना वीडियोस अपलोड की थी कि मतलब कि औलाद के लिए ना, मतलब दुआ मांगती थी। तो मुझे लगता था कि बस ना मैं ही दुखी हूँ, मेरी औलाद नहीं है तो मैं ही दुखी हूँ, बाकी सारी दुनिया खुश है, सबके औलादें हैं, उनकी ज़िंदगी में तो कोई परेशानी नहीं होगी, बस मैं ही परेशान हूँ। बट जब वहाँ पर कमेंट्स आने शुरू हुए, हज़ारों की तादाद में, सौ की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं, जिसमें औरतें बताती हैं कि मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं, 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं मुझे इंतज़ार करते हुए, मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे औलाद से नवाजे। तो वहाँ पर ना मुझे अपना दुख ना बहुत ही छोटा लगने लग जाता है कि मेरा दुख तो इतना बड़ा है ही नहीं। मेरी तो अभी ज़िंदगी के 4 साल ही गुजरे हैं इस इंतज़ार में, तो जिनके 20-20 साल गुजर गए हैं, वो क्या कुछ सहा होगा, उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। अब तक तो उनकी औलाद जो थी वो जवान भी हो चुकी होनी थी। तो मुझे ये नज़र आता है ना कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, या मेरे तो से बाद जिनकी शादियां हुई हैं लड़कियों की, वो माशाल्लाह से 2-2 3-3 बच्चों की माएँ बन गई हैं। तो उस वक़्त ना मुझे अपनी ज़िंदगी में ना ऐसी मायूसी सी महसूस होती है कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मेरी तो अब ज़िंदगी कितने साल गुज़र गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं आना, ना मेरा अब कुछ बचना है। तब ना मैं मायूस हो जाती हूँ और दिल बड़ा ही तंग होता है, बहुत रोती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जिन बहनों की औलाद हो जाती है, वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको बेटे से भी नवाजता है, बेटियों से भी नवाजता है। तो उनके उनके मसले तो ख़त्म होने चाहिए ना, लेकिन उनके मसले हमसे भी बड़े हैं। उनकी हस्बैंड से नहीं बनती, उनकी ससुराल वालों से नहीं बनती, बिलफ़र्ज़ अगर उनकी हस्बैंड से भी बन जाती है, ससुराल में भी बन जाती है, तो उनके रोज़गार नहीं होते, उनको बच्चे होते हैं, उनको खिलाने के लिए पैसे नहीं होते। मतलब कि वो इस कदर गुर्बत में होते हैं कि वो उनको समझ नहीं आती कि आज खाना खा लिया है तो कल हम क्या खाएंगे। तो तब वो कहते हैं कि अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है उनको दे दें, हमारे पास तो है। और पता है उधर औलाद भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आजमाइश है ना उनकी भी, जैसे हमारी आजमाइश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसे हैं ना, ये जो औलाद है ना, ये पैसों से नहीं ख़रीदी जा सकती।
چاہے آپ کروڑوں اربوں روپے ڈال دیں نا کسی کے آگے کہ ہمیں اپنا بچہ دے دیں تو کوئی نہیں دیتا. یہ اللہ پاک ہے جو بنا مانگے بھی دے دیتا ہے نا. تو بنا کسی بیماری کے بھی ہم لوگ اتنی میڈیسنز کھاتے ہیں، اتنا کچھ کرواتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں ہوتی. جب ہمارے نصیب میں ایک چیز لکھی ہی نہیں ہے تو کیا پتہ لکھی ہو، دیر سے لکھی ہو، تو ہم جو مرضی کرتے رہیں. ہونا تبھی ہے جب اللہ پاک نے کن کرنا ہے، کن فیکن ہونا ہے. تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ فضول میں ہم لوگوں نے بنایا ہے کہ فلاں ڈاکٹر سے آرام آتا ہے، فلاں میڈیسن کھاؤ اس سے آرام آتا ہے، تو یہ وظیفہ کرو، وہ کرو. یہ دعائیں مانگنے سے نا بس تقدیر بدلتی ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں فضول کی ہیں کہ دوائیاں کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ. جن کو اللہ پاک دیتا ہے نا وہ دوائیوں کے بغیر بھی ان کو مل جاتی ہے. تو میں کر رہی تھی بات کہ جن کے اولاد ہو جاتی ہے ان کی گھر میں نہیں بنتی، وہ میاں ہسبینڈ سے اس قدر تنگ ہوتی ہیں کہ وہ ایک منٹ بھی ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ان کی ڈیورس ہو جاتی ہیں، پھر مرد کہیں اور شادی اور بیوی کو کہیں اور، پھر آگے ان کی زندگی جو عذاب بنتی ہے. ان کے بیوی اپنے بچوں کو نہیں مل سکتی یا شوہر اپنے بچوں کو نہیں مل سکتا. تو میرے سامنے ایسے کئی واقعے ہیں کہ جن میں میاں بیوی کی نہیں بنتی اور بچے بیچ میں پس رہے ہیں. وہ بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، کیا وہ زندگی ہوگی، کیا وہ خوشیاں دیکھیں گے. کیونکہ ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ میرے امی ابو جو ہے نا وہ ایک ساتھ نظر آئیں، خوش نظر آئیں، جیسے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں. تو بس وہ بچے جو بچپن سے پریشان ہوں گے ان کا کیا مستقبل ہے. تو اس لیے نا مطلب کہ میں اپنا ایک واقعہ اپنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جیسے میں صبح مارننگ واک پہ جاتی ہوں، وہاں پر ایک لڑکی آ رہی تھی واک پر، وہ میرے ساتھ نا اس کی فرینڈ شپ ہو گئی. تو بس باتوں میں نا وہ مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ مطلب نا ایسے ہم اپنی باتیں ایک دوسرے کو کی نا. تو میں نے بتایا کہ نہیں بھی بیبی نہیں ہے کوئی بھی. تو وہ نا سنتی رہتی تھی. ایک دن تو وہ نا اپنی باتیں بتانے لگی. میں نے کہا ہاں میں فلاں ڈاکٹر سے میڈیسن لی ہے، ہر جگہ سے کروایا، لیکن نا بس اللہ پاک کی مرضی ہے. وہ اس کو تو میں نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتی میری پتہ نہیں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ سے آپ کی تو فیملی پوری ہے، آپ کو تو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا، آپ کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. کہتی اس سے اچھا تو اولاد ہوتی ہی نا جیسی میری زندگی ہے. میں نے کہا کیا مطلب کہ اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ اس کو بالکل بھی نہیں بلاتا تھا. جب اگر بلاتے تھے تو وہ اتنی زیادہ ان کی لڑائی ہوتی تھی، کئی کئی دن وہ ایک دوسرے کو بلاتے نہیں تھے. گھر میں ہر وقت ایک جنگ کا ماحول رہتا تھا. تو میں نے جب اس کی باتیں سنی نا، سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی تو اس سے 1000 گنا بہتر ہے. مطلب کہ ایک اولاد کی ہی تنگی ہے تو اللہ پاک وہ بھی دے دے گے انشاءاللہ. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ آزمائشیں میرے پاس ہوتی تو مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہونی تھی. یہ آزمائشیں بہت بڑی ہیں. مطلب کہ اللہ پاک اولاد سے بھی نوازے اور گھر میں سکون بھی ہو. اگر جن کے ہاں اولاد ہے نا تو ان کے گھر میں سکون نہیں ہے، ان کے ہسبینڈ ان پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یا سسرال والے ظلم کرتے ہیں. بالفرض اگر یہ سب بھی نہیں ہوتا تو پھر ان کا کوئی روزگار نہیں ہوتا. تو یہ ہر انسان کی لائف میں نا مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. تو بس یہ زندگی ہے. تو میں ہمیشہ نا اپنے آپ کو موٹیویشن اس چیز سے دیتی ہوں. میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو مجھ سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں نا، مطلب جن کے مسئلے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھ کر نا اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ نے مجھے ان آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے. تو ہم خود کو موٹیویشن اسی طرح سے دے سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم لوگ کسی ولاگر کی لائف کو دیکھ لیں، ان کو جج کریں کہ ہاں جی ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ان کو تو کوئی پرابلمز ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. یا کسی ہم ٹی وی ایکٹرس کو دیکھ لیں یا کسی امیر بندے کو دیکھ لیں جن کی کوٹھیاں ہیں یا گاریں ہیں، تو ان کو ہم ایسے دیکھیں نا، ان کو اندر سے وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اندر سے ان کو کیا پریشانی ہے، تو وہ ایسے لگے گا کہ یہ سب چیزیں معنی ہی نہیں کرتی، یہ پیسہ یہ دولت معنی نہیں کرتا. جیسے ایک میں نے تصویر دیکھی تھی، اس میں گاڑی میں میاں بیوی جا رہے تھے. بیوی پیچھے بیٹھی تھی، میاں آگے تھا، اور دونوں کے منہ ایک طرف سے مڑے ہوئے تھے، مطلب کہ ناراض تھے. بچہ بھی تھا گاڑی میں. اور دوسری طرف تصویر لگی ہوئی تھی کہ ایک سائیکل پر میاں بیوی جا رہے تھے. تو وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور نا بڑے جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو لکھا ہوا تھا کہ یہ خوشی جو ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ملتی،
یہ انسان کے نصیب میں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد ہے تو بیٹی ہیں، وہ بیٹے کے لیے ترس رہے ہیں، اگر بیٹا ہے تو وہ بیٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اگر دونوں چیزیں ہیں تو وہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اگر میاں بیوی کی بنتی ہے تو سسرال والوں کی نہیں بنتی، سسرال والوں کی بھی بنتی ہے تو ان کو فائنینشنل پرابلمز ہوتی ہیں، ان کا روزگار نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ان کا کوئی نہ، ان کو بیماری ایسی لگتی ہے کہ وہ مطلب کہ وہ لا علاج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ بابا فوڈ RRC کی بیوی ہے، اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ وہ مطلب کہ پہلے کتنی غربت میں تھے، جب اللہ پاک نے ہر چیز ان کو مہیا کر دی، ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں دیکھیں کتنا بڑا طوفان آیا ہے کہ ان کی مما کو کینسر ہو گیا ہے، اور اللہ پاک ان کو شفا دے۔ بٹ یہ اگر جن کے پاس پیسے ہیں وہ علاج کروا سکتے ہیں، بٹ اگر زندگی جتنی ہوگی اتنی ہی ملے گی، اگر زندگی نہ ہوئی تو پھر علاج بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، تو ولاگ کو اینڈ کرنے جا رہی تھی، اس لیے یہ کلپ دوبارہ سے میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ سو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک میری بہن ہے جن کے چینل کا نام ہے سیکنڈ وائف، تو آپ لوگ پلیز ان کو جا کے سپورٹ کریں اور ان کو سبسکرائب کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیوز کو واچ کریں تاکہ ان کا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، ان کو ڈائیورس ہو چکی ہے، آگے جہاں شادی ہوئی ہے وہاں بھی مطلب کہ کوئی اچھی ان کو اچھا ماحول نہیں ہے، اپنی بچیوں سے وہ دور ہیں۔ اللہ پاک ان کو ان کی بچیوں سے ملوا دے، ان کا چینل اس قدر گرو ہو جائے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنی بچیوں کے ساتھ وہ رہ سکیں۔ سو آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بھی بات بری لگے یا میں نے کوئی جذبات میں اگر غلط بول دیا ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں نے سوچے سمجھے بغیر جو میرے دل میں باتیں تھیں نا وہ میں نے کی ہیں۔ سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں رکھیے یاد۔ اللہ حافظ۔